اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء کی 7 آیات ہم پڑھ چکے تھے، حروف مقطعات، پھر سورت کے تعارف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی کیفیت بتانے کے بعد معجزوں اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے والوں کو جواب دیے گئے تھے۔ آیت 7 میں کہا گیا تھا، دیکھیں، اولم کیا نہیں، یرو الی الارض، دیکھا انہوں نے زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی اگائی ہیں ہم نے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں۔ اور اب آیت 8 اور 9 دیکھیں، اس میں کہا جا رہا ہے ان فی ذالک لآیا، ان فی ذالک لآیا، یعنی اس میں نشانی ہے، اور وما کان اکثرهم مومنین، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب غالب اور رحیم ہے۔ توحید پر ایمان لانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے کے بجائے نشانیوں کو بار بار جو مان رہے تھے، نشانیوں کو جو مطالبہ کر رہے تھے، ان کو یاد دلایا گیا، اور یہاں پہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور ابھی آگے بھی 8 دفعہ اس صورت میں آتا ہے۔ یہ دونوں آیات دہرائی جائیں گی بار بار، جیسے یاد دلایا جا رہا ہو انہیں کہ یہ ہے نشانی، اس سے بڑی اور کیا نشانی چاہیے۔ ان فی ذالک لآیا، اس میں بڑی نشانی ہے، اس زمین کو دیکھو، جیسے اوپر کہا گیا تھا، یہ رنگ برنگ، یہ اس قدر منفعت پہنچانے والی نباتات جن پر تمہاری زندگی، تمہاری بقا کا انحصار ہے، توحید کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ آسمان پر چمکنے والا سورج، سمندروں سے اڑنے والا پانی، فضا میں تیرتے ہوئے بادل، زمین میں پھیلے ہوئے اتنے سارے غذائی مادے، یہ سب آپس میں مل کر کیسے کام کر رہے ہیں۔ اگر غور کریں تو کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ہر ایک آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہوں، کس طرح سے وہ ایک بیج کی مدد کرنے کے لیے، اس پودے کو اگانے کے لیے، یہ ساری قوتیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں۔ کیا اپنے آپ یہ سب ہو جانا ممکن تھا، یا کئی خداؤں کے ذریعے سے ہو سکتا تھا؟ ذرا غور کریں تو کیا جو نشانی دکھائی جا رہی ہے زمین کی، وہ لاٹھی کے سانپ بن جانے، ید بیضا یا سمود کی اونٹنی سے بھی زیادہ بڑی نشانی نہیں ہے؟ غور کریں تو سمجھ میں آئے کہ زیادہ بڑا معجزہ اس میں ہے، زیادہ بڑی نشانی اس میں ہے، بس انسان اس پر غور نہیں کرتا، ورنہ حقیقت وہی ہے جو کہی جا رہی ہے یہاں پہ، ان فی ذالک لآیا، اس میں ایک نشانی ہے۔ قرآن میں ویسے نشانی کئی طرح سے ہے نا، قرآن میں وحی اور رسالت کو بھی آسمان سے پانی کے نازل ہونے اور بہار آنے سے تشبیہ دی گئی، وہ اتنی بڑی نشانی ہے۔ اگر دیکھو جس طرح بارش ہوتی ہے تو بہار آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، جب رسول آتے ہیں تو انسانیت پہ بہار آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ نباتات کے سوکھ جانے اور دوبارہ نکلنے کو بھی آخرت کی نشانی کے طور پہ پیش کیا گیا۔ وہ ایک اور نشانی، آخرت کی نشانی، اسی زمین میں وہ جو مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، وہی مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ کئی جگہ قرآن میں یہ بات واضح کی گئی۔ یہ سب ہے، نشانی سامنے ہے، کھلی بھی ہے، اتنی بڑی نشانی ہے، لیکن وما کان اکثرهم مومنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اصل بات یہ ہے، جیسے بتایا جا رہا ہے کہ نشانی تو موجود ہے لیکن وہ اس کو مانتے نہیں۔ ایک تو حقیقت بتائی جا رہی ہے، وما کان اکثرهم مومنین کہہ کر جیسے ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کچھ کمی ہے، یا دعوت انہیں پوری طرح نہیں پہنچائی جا رہی ہے، یا یہ کہ آسمان سے نشانی نہیں اتری، یا انہیں بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب سارے بہانے کر رہے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات اصل میں کیا ہے، وہ خود ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اس بات میں، یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اس میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جو بھی اللہ کے نیک بندے یا اللہ کا نیک بندہ لوگوں کو نیکی کی طرف، اللہ کی طرف بلائے اور لوگ مان کر نہ دے رہے ہوں، اس کے لیے کیسی تسلی ہے، اپنے کام سے مایوس نہ ہوں۔ اگر جو کام کر رہے ہوں وہ صحیح ہے تو کوئی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام کی سچائی تو اپنی جگہ خود ثابت ہے، لوگوں کے لیے نہ اسے بدلنے کی ضرورت ہے، نہ اس کام کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ مایوسی ہو تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتے ہیں کہ دین کو تھوڑا بدل کے پیش کر دیں، کسی اور طریقے سے پیش کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں، بات ان کی غلطی ہے، وہ نہیں ماننا چاہ رہے ہیں، اصل وجہ بس وہ ہے، تم تو مطمئن رہو، جو تم کام کر رہے ہو وہ بالکل صحیح کام کر رہے ہو۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اب ایک بہت ہی بڑی تسلی دی جاتی کہ بے شک وہ ان رب کا، آپ کا رب، تیرا رب، لہوا العزیز الرحیم. عزیز جو ہے اس کے معنی جیسے بالادست قوت اور طاقت رکھنے والا، غالب، جو چاہے کر سکتا ہے. عزیز کے سارے معنی ہیں جو غلبہ رکھنے والا ہے، سب اس کے کنٹرول میں جیسے ہوں، جو کرنا چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے، مکمل اقتدار رکھنے والا. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسانوں کو تو کچھ ذرا سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی پاور ان کے پاس ہو، یا ذرا سا کوئی اختیار ملتے ہی اس کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے نا، رحم ہی غائب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جب صفات قرآن میں آتی ہیں، بلکہ اسی طرح کی ایسی ہموانی صفات بھی عزیز اور قادر اور قدیر کے ساتھ اس کے علیم، حکیم اور رحیم ہونے کی صفات بھی آتی ہیں. اس سورہ میں تو بار بار آ رہی ہے یہ العزیز اور رحیم کی صفت. اس جگہ اللہ کی ان صفات عزیز اور رحیم کے آنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پوری آیت ہی دیکھیں پہلے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزیز الرحیم جو کہا جا رہا ہے، وَإِنَّ ایک تو تاکید کے ساتھ، بہت امفیسس کے ساتھ، ان بے شک، رب کا، تیرا رب کا کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اور اسی خطاب کے ذریعے جو بھی جب بھی ایسی سچویشن میں ہو اسے تسلی دی گئی. آیت پڑھتے ہوئے اگر تصور کریں کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، جب ہم یہ پڑھنا ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے مجھ سے، آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو، رب کا، تمہارا رب، تیرا رب. لہوا پھر ایک اور تاکید ہے، ابھی تاکید کا، اور ہوا وہی ہے کہ تاکید کے ساتھ کہ وہی ہے العزیز الرحیم. وہ العزیز الرحیم کہنے میں پھر اور کیسی بڑی تسلی ہے اس میں کہ ایک طرف وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تمہارے دشمنوں کو چاہے تو اسی لمحے ملیا میٹ کر دے. ان کی منہ مانگی، اس وقت کے لیے سوچیں تو ان کی منہ مانگی نشانی بھی وہ لا کر دکھا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. رحیم کے معنی یاد کیجئے جو اکثر ہم غور کرتے اور سمجھتے رہے ہیں، جیسے مبالغے کا صیغہ ہے نا، رحیم، ہمیشہ رحم ہی کرتے رہنے والا. اور بھی تفصیلات یاد ہوں گی، کس طرح رحمہ سے ہے، کس طرح سب کی ہر حاجت، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا اور ہر وقت ہی کرتے رہنے والا. یہاں پہ جب یہ بات جس طرح آ رہی ہے کہ اس اپنی رحمت کی بنا پہ وہ ہماری برائیوں پر بھی ہمیں فوراً پکڑ نہیں لیتا، عذاب میں مبتلا نہیں کر دیتا. ہر غلطی کا سوچیں اسی وقت سزا مل جاتی تو کس طرح انسان تو صرف سزائیں بھگتتا رہ جائے. کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، واپس پلٹنے کے واقع عطا فرماتا ہے، ہدایت پانے کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے. کیسے کیسے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مہلت دی، انہیں مواقع دیے، انہیں سمجھنے کی توفیق دی، وہ پلٹ آئے. جب یہ بات کر رہے ہیں تو اکثر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بھی یاد آتی، اتنا بڑا جرم کر ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے مواقع پیدا کیے، انہیں حقیقت سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، خود پلٹنے کی انہیں توفیق ہو گئی، خود استغفار کرنے کی انہیں توفیق ہوئی. العزیز الرحیم تو وہ ہے. اور العزیز الرحیم جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر غلط راہ پر جا رہے ہوں، غلطیاں کر رہے ہوں اور پھر بھی پکڑے نہیں جا رہے ہوں تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہی طریقہ صحیح ہے یا اللہ تعالیٰ کبھی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. یہ کہا جاتا ہے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اس رحمت سے فائدہ اٹھاؤ. وہ العزیز بھی ہے، کسی وقت پکڑ بھی سکتا ہے اور پکڑنے پہ وہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے. وہ ساری باتیں العزیز الرحیم کہہ کے یاد دلا دی گئی. اب یہ دونوں آیات جو اس صورت میں کوئی 8 بار آتی ہیں، گویا پوری صورت ان آیات کو جو آگے مختلف تاریخی واقعات آ رہے ہیں ان کی روشنی میں سمجھا رہی ہیں. واقعات بھی سمجھ میں آتے ہیں ان کے ذریعے، اور یہ آیات ان واقعات کے ذریعے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں یہ آیات. اور یہ آیات جیسے ہمیں ذہن نشین کر دی گئی، اتنی دفعہ جب تذکرہ ہو رہا ہو، اس کا بار بار ذکر آ رہا ہو تو کس طرح بالکل یاد ہی انسان رکھ لے. ان ربک لہو العزیز الرحیم تو بالکل ہی یاد رکھنے والی بات ہے، دل میں رکھ لینے والی بات ہے کہ میرا رب وہ ہے جو العزیز الرحیم ہے.
لفی ذالک لآیا کا تو ترجمہ علامہ اقبال کے شعر سے کریں، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، جیسے کہا جا رہا ہو دیکھو نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی میں آتی بھی رہتی ہیں، بس آنکھ کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اسے دیکھو۔ اور وما کان اکثرهم مومنین، ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہو جو کہ ایمان لانا نہیں چاہتے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کیا چاہیے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور منکرین کے لیے تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، اپنی رحمت کی بنا پر انہیں مہلت عطا فرما رہا ہے، اگر مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ ان آیات کے پس منظر کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ پر غور کریں۔ ایک تو عزیز الرحیم کے معنی اس آیت کے ساتھ ہم سمجھ رہے تھے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی سوچیں اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ کو اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں، اپنے فکر، پریشانیوں اور اندیشوں کے دوران اپنے رب کو ان ناموں سے یاد کریں، اسے پکاریں، تو کس قدر تسلی، ہمت اور امید عطا کرنے والے ہمارے رب کی یہ صفات ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے مختلف حالات ہو سکتے ہیں، اور بلکہ ہمارے حالات بھی اپنی زندگی کے اندر کیسے کیسے مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، اونچ نیچ، پریشانی، غم، خوشی، سبھی کچھ چلتا ہے نا، ڈر، خوف، کیا کچھ ہے، ان سب میں العزیز الرحیم کو یاد کر لینا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کی پوری قدرت اس کے پاس ہے، اور پھر اس قدر رحم بھی کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں، ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر کے وہ ہم پہ رحمتی کرتے رہنے والا ہے۔ تو پھر ہم اپنے معاملات اس کے حوالے کر کے کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ العزیز الرحیم پہ اگر غور کریں تو یہ سبھی کچھ جیسے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آگے پھر اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ پیچھے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں بہت تفصیل سے اس واقعے کو ہم پڑھ بھی آئے ہیں، اور یہ تاریخی واقعہ ویسے پورے قرآن میں ہی بار بار آتا رہتا ہے۔ اس واقعے کے ذکر سے قرآن کا کوئی سپارہ اصل میں تو خالی نہیں ہے، کسی نے غور کیا کہ کچھ نہ کچھ کوئی نام ہی، کچھ تھوڑا سا تذکرہ تو ضروری آ گیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کیوں اس واقعے کو یاد کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں اصل میں تو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس وقت بھی جس حالات سے مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے، ان کے لیے بھی بے حد تسلی تھی، اور اس واقعے کے ذریعے اس وقت کے مشرکین کو بھی بہت کچھ بات سمجھا دی گئی۔ وہ ہم سمجھتے بھی رہے ہیں، اس واقعے کو پڑھتے ہوئے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کچھ کہانی کے پیرائے میں سمجھا دیا گیا۔ آج طاقت ہے، آج قوت ہے، اس کے نشے میں اگر ظلم و ستم کو نہیں چھوڑا تو پھر کیا انجام ہو سکتا ہے، وہ سب انہیں بتا دیا گیا۔ ابھی آگے واقعے پڑھتے ہوئے بھی ہم اس کو اور سمجھتے رہیں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہی دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی طاقت کے بل پر کچھ لوگوں کو مجبور کر دیں۔ ایک عرصے تک یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کمزور لوگوں کے لیے اپنے حقوق پانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اپنی ٹائرنی چلانے والے ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ لیکن جب ہمت کرنے والے اٹھتے ہیں تو عزیز الرحیم کی مدد سے سب کچھ الٹ بھی سکتا ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں کے لیے یہ واقعہ جیسے ان کی اپنی کہانی بن جاتا ہے۔ اس وقت سنایا گیا اس وقت کے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی تھا، اسی طرح اور بھی ہر زمانے میں انہی کی کہانی بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کی ہر آیت کی طرح اس واقعے کے بھی ہر لفظ میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آیت 10 دیکھیے، وَإِذْ، اور جب، نادا پکارا، رب کا تیرے رب نے، موسیٰ کو، ان اتی کہ جاؤ، ان اتی القوم الظالمین، ظالموں کے پاس جاؤ۔ ان اتی القوم الظالمین جیسے کہا جا رہا ہو، جیسے قوم کا نام نہیں لیا گیا کس قوم کے پاس، بلکہ قوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس۔ گویا فرعون اور اس کی قوم کا ظلم اس قدر بڑھ چکا تھا کہ قوم الظالمین کہنے سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ان کے جیسے کوئی صفاتی نام ہو، پہچان اس قوم کی ہو کہ وہ ظالم قوم ہے۔ کہا جاتا ہے اتی کا جو لفظ ہے الف تے، یہ عطا آنے کے بارے میں، عطا، اتیان، ایسا آنا جو سہولت کے ساتھ آنا ہو،
عربی میں اردو میں ہمارے پاس ایک لفظ ہو اس کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں نا، تو آنے کے لیے بھی کئی الفاظ ہیں، لیکن جب عطا اور اتیان جیسے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سہولت کے ساتھ آنا۔ اگرچہ سوچیں بادشاہ کے دربار تک رسائی آسانی ہوتی، دربار میں حاضری کا موقع ملنا ہی ایک بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس حکم دے دیا گیا، چلے جاؤ، بس چلے جاؤ۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی مصر جا ہی رہے تھے، واقعات ابھی سورہ قصص میں اور تفصیل سے ہم دیکھیں گے، ویسے پتہ بھی ہے کہ کس طرح وہ صحرائے سینا سے سفر کر رہے تھے نا، اس وقت جب یہ بات کہی گئی، جب انہیں پکارا گیا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ جہاں سے یہ بات شروع ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی سب سے اہم بات اس واقعے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا جسے پیک پوائنٹ ہے، قرآن میں اکثر جگہ وہیں سے واقعہ شروع ہوتا ہے یا اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وہ لمحہ ہے بھی کیسا، ذرا سوچیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کیسا خاص لمحہ تھا، اس کا مطالعہ ہمارے لیے بھی کس قدر پر اثر ہے۔ جب اس کا پڑھیں، کتنی دفعہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، پھر آیات پڑھیں، پھر اس کو دیکھیں، کتنی دفعہ چاہے پڑھ سن چکے ہوں، لیکن جب پڑھیں اس وقت پھر کیسا دل پر اثر ہوتا نا اس کا۔ اللہ رب العالمین کا، وہ جو پورے جہانوں کا رب ہے، رب السماوات والارض، اس کا اس زمینی مخلوق کے ایک فرد کو اپنے کلام کا شرف بخشنا پوری تاریخ انسانی کا کیسا عجب واقعہ لگتا ہے۔ انشاءاللہ ہم جیسے ناچیز بندے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا شرف عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تو ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا معراج کے موقع پر براہ راست، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو شرف بخشا کلام کا، قربناہ نجیہ، قرب عطا کیا اس کو، اسے ہم نے پکارا، ہم نے اس سے بات کی۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے بات شروع ہوئی تھی، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا اور کہا یہ گیا کہ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ قوم ظالمین کے پاس جاؤ۔ وہاں پہ کہا جاتا، آیت 11 دیکھیں، قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیا نہیں وہ ڈرتے۔ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ قوم ظالمین کون ہے، پھر اس کی تشریح ہو رہی کہ وہ قوم جو وہ قوم فرعون کی بات ہو رہی، ظالم کہہ کر کہ وہ نہیں ڈرتے۔ الا یتقون کہنا بالکل انہی معنوں میں ہے جیسے دوسری جگہ کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھا ہے، سورہ نازعات میں بھی اسی طرح ہے، طغى وہاں پہ لفظ ہے کہ وہ سرکش ہو گئے ہیں، شرک اور گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم، اور بنی اسرائیل پر کیسے کیسے ظلم و ستم اٹھا رہے تھے، اور اس بات سے بالکل بے خوف ہیں کہ اس ظلم کے نتائج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ظلم کے نتائج کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈرتے نہیں، بس اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ الا یتقون، اصل جو ان کی فرد جرم ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ فرعون کے پاس اس لیے جاؤ، اسے روکنے کی کوشش کرو، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ بچ نہیں رہے ہیں۔ قالا، کہا، اب موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قالا کہا موسیٰ نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخافو، ڈرتا ہوں، ان یکذبونی، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کذبہ، جھٹلا دینا، یعنی یہی نہیں مانیں گے، ایک تو جھوٹا کہیں گے، یا یہ بات مانیں گے نہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، وہ تو مجھے جھٹلا دیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا دل، ولا، اور نہیں، يَنطَلِقُ لِسَانِي، نہیں چلتی میری زبان، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، بس بھیج دے ہارون کی طرف۔ ولا ينطلق لسانی، نہیں چلتی میری زبان، لسانی تو پتہ ہے لسان زبان کو، میری زبان۔ ينطلق کا لفظ تلقا سے، تلقا کے معنی جیسے کسی بندھن سے آزاد ہونا، یا چپ رہنے کے بعد گفتگو شروع کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ زبان ساتھ نہیں دیتی، گفتگو نہیں کر سکتا میں، جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ينطلق لسانی کہنا اصل میں تو یہ بھی کہ جیسے میں زبان آور نہیں ہوں، جیسے کہہ رہے ہوں نا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے جو کام کیا گیا،
فوراً ہی وہ اس ذمہ داری کو سمجھ بھی جاتے ہیں کہ اب یہ کام کرنا کس طرح ہے. اب یہ جانے کو تو کہہ دیا گیا، وہ ظالم قوم ہے، اسے روکنے کے لیے جانا ہے، اور اس کے لیے پھر کیا کچھ کرنا ہوگا، کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں، اور اپنی کمزوریوں سے بھی خوب واقف ہیں. اپنے رب کے سامنے اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اپنے رب سے ہی کر سکتے ہیں نا، رب سے ہی انہیں مانگنا ہے. ان کمزوریوں کو دور ہونے کے لیے جو دعا انہوں نے کی وہ بھی ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھ ہی چکے ہیں. قال رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے والی جو دعا ہے پوری، اس میں وہ پوری دعا ہی کس طرح کی ہے، وہ پورے اس کام کو کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو وہ انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لی. میری شرح صدر عطا ہو جائے، اور ویسر لی امری، میرا کام آسان ہو جائے، اور یہ کہ میری بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو وہ سب انہوں نے وہاں پہ وہ دعا کی. یہاں پہ اس کے ہی شکوہ کر رہے ہیں کہ میری زبان کام نہیں کرتی. یہ بھی یاد رہے کہ زبان آور نہ ہونا، کہ جس طرح طریق لسانی کا ہم نے مفہوم یہاں پہ سمجھا کہ زبان آور نہیں ہے، بہت اچھی طرح بہت زیادہ بول نہیں سکتے، اور لکنت ہونا دو بہت مختلف چیزیں ہیں. بلا ینطلق لسانی کا تجربہ تو خود مجھے اور آپ میں سے اکثر کو ہوگا، اگرچہ بادشاہ کے دربار میں حاضری کا تو کیا موقع، لیکن کسی بڑے مجمع کے سامنے اگر پہلے کبھی بات نہیں کی ہے، تقریر نہیں کی ہے، اور بات کرنا پڑ جائے تو بات کرنا کس قدر مشکل ہو سکتا ہے. زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل سکیں، بلکہ حلق سے آواز ہی نہ نکلے. تو یہ ہوتا ہی ہے نا، ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، سوائے اس کے جو فطرتاً اتنا بولڈ ہو، یا یہ کہ بہت عادت ہو یا کر چکے ہوں. اس کے علاوہ یہ ہو ہی سکتا ہے. ایک واقعہ جو ہمارے پاس مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں انگارہ منہ میں رکھنے کے بارے میں، اس کی کوئی حقیقت ویسے ہے نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہوا بھی تھا. اکثر مفسرین اس لیے اس کا تذکرہ تک بھی نہیں کرتے، اور یہ بھی ویسے مفسرین بات نہیں مانتے کہ لکنت رہی ہو. کچھ مفسرین مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اکثریت نہیں، کیونکہ انبیاء کرام ہمیشہ ہی بہت بہترین ساخت پہ جیسے پیدا کیے گئے، لوگوں کے لیے ان کی بات ماننا مشکل نہ ہو، انہیں ایک باعزت مقام اپنے معاشرے میں حاصل ہو، ایسے انبیاء کو چنا گیا. تو یہاں پہ قرآن کے الفاظ جس طرح ہیں ان سے بات تو بس اتنی ہی سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ اتنے زبان آور نہیں ہے. اور وہی بات اس سے بھی سمجھ میں آتی جو سورہ قصص کے 34 میں وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی موقع پر کہ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، مجھ سے زیادہ فصیح ہے، مجھ سے زیادہ وہ فصاحت سے اچھی طرح بات کر سکتا ہے، وہ زبان آور ہے، وہ اپنا مدعا صحیح طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. وہ بات انہوں نے وہاں پہ بتا دی. اب یہ کمی وہ اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے حل بھی ڈھونڈ لیا کہ حضرت ہارون کا ساتھ مل جائے. یہاں آتا ہے فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، بس بھیج دے ہارون کی طرف، ان کی طرف بھی حکم بھیج دیں، ان کی طرف بھی رسالت بھیج دیں جیسے کہا جا رہا ہے. اس کے فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ کی تشریح ویسے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کی آیات سے بھی ہوتی. سورہ طٰہٰ میں دعا آتی ہے نا، وہ جو رب اشرح لی صدری والی ہم دعا یاد کر رہے تھے، اسی میں آگے کیا ہے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے نا ساری، کہ میرے لیے میرے خاندان سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون میرا بھائی، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط فرما، اشدد بہ ازری، طاقت بخش دے، میری پیٹھ کو، میری پشت کو طاقت دے دے، میری پشت پناہی کریں حضرت ہارون. اور ایک واشرکہ فی امری، میرے کام میں شریک کر دے، وہ بھی نبی بن جائے. کس طرح اپنے بھائی کے لیے بھی وہ نبوت کی درخواست کر رہے ہیں، نبوت بھی وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ. وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو بھی واشرکہ فی امری، میرے کام میں ان کو شریک کر دیں. اور کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہنا کس طرح ہے کہ ہم تیری تسبیح کثرت سے کریں، تیرا ذکر کثرت سے کریں. نیت بھی کتنی اچھی ان کی، کس طرح وہ اصل کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا کام وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں
کہ ہارون کو فارسل الی ہارون، جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہارون کی طرف آپ بھیج دیں، انہیں بھی حکم بھیجیں، انہیں میرے ساتھ شریک کر دیں تاکہ وہ میری پشت پناہی کر سکیں۔ سورہ قصص میں آتا ہے کہ جہاں وہ ان کے پھنسی ہونے کی انہوں نے بات کی، جو ابھی ہم یاد کر رہے تھے کہ وہ افصح منی، وہ باقی ہارون ہوا افصح منی لسانا، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يَصَدِّقُنِي، تاکہ وہ میری تصدیق کریں، میرے ساتھ بھیج دیں ہارون کو تاکہ وہ میری مدد کریں، آپ انہیں مددگار کے طور پر میرے ساتھ کر دیجئے، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ہم کا اشارہ کس طرف ہے؟ آل فرعون کی طرف، کہ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے علیہ، مجھ پر، اللہ اور یا ہے نا کہ مجھ پر ذنبن، ایک گناہ، ذنبن ہر ایسا عمل جس کا انجام برا ہو، بہت چھوٹی سی لغزش سے لے کر بڑے گناہوں تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَأَخَافُ، پس میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونِي، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قتل کے ارادوں کا سن کر ہی تو وہ مدین گئے تھے، ابھی تفصیل دیکھیں گے بھی ہم کہ جب ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا غلطی سے، انہیں اطلاع ملی کہ ان کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں، اب انہی کے دربار میں جانے کا، وہ سارے سرداروں میں مشورے ہو رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب ان کے دربار میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ بات سننے اور ماننے کے بجائے انہیں اکیوز کرنے کے لیے ایک بڑا بہانہ ان کے پاس موجود تھا۔ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کا جب جواب دینے ہیں، تو پہلے تو وہ باتیں لیتے ہیں جو ان پر ذمہ داری دی ہے اس کو انجام دینے کے لیے، جو کمی اپنے اندر پاتے ہیں اس کے حل کی بات کرتے ہیں، پھر آخر میں وہ جو قتل کے الزام کا اتنا بڑا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے تھے، اس کی بات پھر وہ آخر میں کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک الزام ہے میرے اوپر۔ حالانکہ سوچیں کہ اپنی جان کو اتنا بڑا خطرہ ہو تو ایک عام انسان تو سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کرے گا، لیکن یہاں پہ ان کو اصل اس کی زیادہ فکر نہیں ہے بڑی، بلکہ یہ بات کہ مجھ پر الزام بھی ہے، یہ بھی ہے کہ الزام صاف کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ الزام پہلے ہٹ جائے۔ الزام کے ساتھ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے، بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو الزام سے بری کرواتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ نبوت کی ذمہ داری میں ان کے پاس ادا کرنے جاؤں گا، لیکن مجھ پر یہ بوجھ بھی ہے، مجھ پہ تو قتل کا الزام بھی ہے۔ وہ یہ بات وہ کرتے ہیں، جو اندیشے ہیں وہ اپنے رب کے سامنے انہوں نے بیان کر دیے، اپنی کمزوری، اپنی پریشانی، جو فکر، سب کچھ۔ اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے دیکھیں۔ قالا، کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اتنے بڑی بڑی چیزیں ان کی نظر میں ہے، وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ سب ہونے والا نہیں ہے جیسے کہہ دیا گیا ہو، بلکہ وہی حکم دیا جا رہا ہے فَاذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیاں لے کر، اِنَّا، بے شک ہم، مَعَکُمْ، تمہارے ساتھ ہیں، مُسْتَمِعُونَ، سننے والے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سننے والے ہیں۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے اندیشوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی جواب ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تمہارا سینہ نہیں گھٹے گا، ہم تمہیں شرح صدر عطا کر دیں گے، جیسے کہ انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، تمہاری زبان رکنے والی نہیں ہے، ولا ینطلق لسانی کا تمہیں فکر ہے، نہیں، وہ نہیں ہونے والا، کلا، ہرگز نہیں، ہم اس کی گرہ کھول دیں گے اور حق کے لیے تمہاری زبان خوب رواں ہوگی۔ کلا ہی کہنے میں یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جو درخواست انہوں نے کی تھی وہ بھی قبول کر لی گئی، وہ بھی اسی میں شامل ہے کلا میں، کہ جو تمہیں ڈر ہے اس سے کبھی کچھ نہیں ہونے والا، قتل کے الزام کا بھی تمہیں کچھ نہیں، اس کی پریشانی ہونے والی ہے۔ وہ کہہ دیا گیا نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو وہ درخواست قبول کر دی گئی، جیسے سورۃ طٰہٰ میں کہا گیا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، کہ بے شک تمہیں دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ۔ کیا خوبصورت ہے وہ الفاظ ہیں، سوچے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا فوراً قبول بھی فرما لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں دے دیا گیا، جو تم نے مانگا وہ مل گیا۔ سورہ مریم میں بھی آتا ہے وَوَهَّبْنَا مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ان پر تھا
یہ اتنے بڑا ٹاسک انہیں دیا جا رہا تھا، ایسے بڑے ٹائرنٹ کے پاس انہیں بھیجا جا رہا تھا. اب ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہارون کو بھی کر دیا، ان کے ساتھ انہیں بھیج دیا. اور پھر دونوں سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا جاتا فَاذْهَبَا، کہ تم دونوں جاؤ. اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی، دونوں کو ہدایت ہوتی ہے کہ فَاذْهَبَا چلے جاؤ. اور یہ کہ ہماری آیات کے ساتھ، جب بھی آیاتنا کہا جا رہا ہے پلورل کے صیغے میں، کہ ہماری آیات کے ساتھ جاؤ. فَاذْهَبَا بِآیاتِنَا، آیات کہا جا رہا پلورل کے صیغے میں، اگرچہ دو نشانیاں دی گئی تھی، ایک تو ید بیضا کی اور ایک عصا کی، لیکن انہیں دیتے ہوئے ہی کہا گیا تھا. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے لِنُورِیَکَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبْریٰ، کہ اس کے ذریعے ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے. ان دو نشانیوں سے اور بہت سی آیات دکھائی جانی تھی جو واقعہ پڑھتے ہوئے ہم ابھی دیکھیں گے بھی، تاکہ اس سے دکھائیں بڑی نشانیاں. دو بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونے والا تھا کہا گیا. اب کیسا واقعہ پیش آ رہا ہے؟ سوچیں، صدیوں سے غلامی میں جکڑی ہوئی قوم کے ایک فرد کو، جس پر قتل کا الزام بھی تھا، دنیا کے سب سے بڑے ٹائرنٹ کے پاس بھیج دیا جاتا بغیر کسی فوج کے. اللہ کے دیے ہوئے معجزے اور دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے العزیز الرحیم کی، ان کو بس یہ اطمینان دلا دیا جاتا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ رہنے کا اطمینان دلا دیا گیا. یہاں بھی ان معکم مستمعون، سماع سننے کے معنی ہوتے ہیں نا، اور استماع جو ہوتا ہے وہ غور سے سننا، کہ پوری توجہ کے ساتھ پورے غور سے سننا اس کے معنی ہوتے ہیں. اب دو افراد جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل کمزور کر کے رکھے گئے تھے، اور وہ متکبر ترین طاقتور بادشاہ، اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا اور ساتھ اطمینان کہ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. سورہ طٰہٰ میں بھی بالکل یہی بات دوسرے الفاظ میں وہاں آتی ہے نا، قَالَ لَا تَخَافَا، کہ اور نہیں ڈرو، تم دونوں ڈرو مت. وہاں پہ بھی ویسے کلّا کا بھی لفظ تھا کہ ہرگز نہیں، اس سے پہلے کی آیت میں. اور لا تخافا، تم دونوں وہاں مت اندیشہ کرو، مت ڈرو. اننی معکما، کیسی بڑی تسلی ہے، تم دونوں کے میں ساتھ ہوں. اسمع و ارا، اور میں سب کچھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اللہ رب السماوات والارض، جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، تو وہ اس زمین پر بسنے والے دو انسانوں کے ساتھ موجود ہے. صرف دیکھ اور سن ہی نہیں رہا ہے، استماع فرما رہا ہے، دھیان کے اور پوری غور کے ساتھ وہ سننے والا ہے. اور غور سے سننے کی بات تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کا ترجمہ غور سے سننے کی بات، وہ تو ہم انسانوں کی کمزوریوں کے ساتھ سننا ہے ہمارا، کہ ہم ایک کان سے سن رہے ہوتے ہیں، کتنی غور سے بھی سنیں تو آج ہماری عمروں میں آوازیں پوری پہنچ ہی نہیں رہی ہوں کان کے اندر. اللہ تعالیٰ کا استماع کیسا، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے سننے، غور کرنے، دیکھنے، پورے حالات پہ پوری نظر رکھنے والا ہے. وہ ساتھ ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ڈر ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں تھا، صرف ان کو سننے اور دیکھنے والا ہی نہیں تھا، اپنے ہر بندے کے لیے وہ قریب و مجیب ہی ہے. جیسے آتا نا سورہ بقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، میں تو قریب ہی ہوں، تو میں ان سے قریب ہی ہوں. صرف اس سے پکارنے، اس سے سوال کرنے، اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہی ہے، جواب ہی دینے والا ہے. بندہ پکارے، جب وہ پکارے، بھولا ہوا تھا، پکارتا نہیں تھا، یاد نہیں رکھتا تھا، اس کے کتنے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے غافل تھا، لیکن جب پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو قریب ہی پاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ تو جواب ہی دینے والا ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے بھی ہدایت ہوئی تھی کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میری یاد میں کمی نہ کرنا. وہ اصل چیز ہے کہ وہ اللہ کو پکارو، یاد کرو، اس کا ذکر کرو. اور سورہ بقرہ میں جہاں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا، وہاں امت مسلمہ سے بھی کہا گیا تھا
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. ہمیں بس یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پکارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو قریبی ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہے، وہ تمہیں یاد کرے گا، تمہارے کام بنا دے گا. اور میری شکر گزاری کرتے رہنا، ناشکری نہ کرنا. کیسی بشارت ہے. ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے والا ہے، ہمارے کام بنانے والا ہے. خصوصاً اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی بندہ کرنے کھڑا ہو، اسے اللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھ اور سن رہا ہے. جیسی تسلی یہاں ان دونوں انبیاء کرام کو دی گئی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ دیکھنے اور سننے والا ہے. اسی سورہ شعراء کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، الذی یراک حین تقوم، 218 ہے، کہ وہ جو دیکھتا ہے تجھ کو اس وقت جب تم کھڑے ہوتے ہو. کھڑے ہونے کا مفہوم انشاءاللہ ہم اس آیت پہ پہنچیں گے تو سمجھیں گے تفصیل سے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ تسلی دی گئی، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہوں، تہجد کے لیے کھڑے ہوں یا اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں، اٹھیں جب آپ، اور وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تمہارا چلنا پھرنا عبادت گزاروں میں، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. الذی یراکا، ہم تمہیں دیکھتے ہیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے اور جاننے والا ہے. اس بات پر پختہ یقین ہو تب ہی انسان کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے وہ کام کرنے کی ہمت ہو سکتی جو ویسے ناممکن نظر آ رہا ہو. کتنے ہی ایسے کام ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیے لوگوں نے جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جو پورا کام کروایا، وہ کیسا ناممکن کام تھا، مگر ہوا. وہ ہو سکتے ہیں اسی بھروسے پہ انسان کام کرے، اللہ کے دین کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کرے، اللہ تعالیٰ پورا کروانے والا ہے. پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 16 دیکھیں، فاتیہ، دونوں جاؤ. یہاں پہ بھی وہی عطا سے آ رہا ہے نا، فاتیہ، تم دونوں جاؤ، دونوں آؤ، پھر پہنچو وہاں پہ فرعون کے پاس. فقولا، تم دونوں کہو، دونوں سے بات ہو رہی ہے، نبوت ملی ہوئی ہے. حضرت ہارون سے بھی کہا جا رہا ہے، انا رسول رب العالمین، کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں. بادشاہ وقت کو، جو اپنے آپ کو بادشاہ ہی نہیں بلکہ خداوند کہتا ہے، اس کے پاس جانا، حاضر دینا کیسا کچھ مشکل ہو سکتا ہے، ہم اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی بس وہی ہے، بغیر کھٹ کے چلے جاؤ، وہاں پہ پہنچو بغیر جھجک کے، آسانی کے ساتھ. اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ ساتھ ہی ہے. اب یہی بھروسہ، ایمان، توکل زندگی کے کتنے مشکل کاموں کو آسان کر سکتا. اور پھر کہا گیا بس کہو انا رسول رب العالمین. ہر نبی کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل دعوت بھی وہی تھی، کافر قوم کو اللہ کی طرف بلانا. اور وہ جو عالمین کا رب ہے، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. ایک جملے میں بہترین تعارف کہ تم کیا ہو اور میں کیا ہوں، جیسے انہوں نے واضح کر دیا. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں. وہ جو عالمین کا رب ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اسے دنیا کے تھوڑے سے خطے پہ اختیار ملا ہوا ہے تو اس کا سر پھرا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے. اور میں تو اس کا نمائندہ ہوں جو پورے جہانوں کا، پورے عالمین کا، پوری کائنات کا رب ہے، پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، صرف مصر کا نہیں، صرف اس زمین کا نہیں، تمام عالموں کا، کائنات کا. موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جملے سے ان کی اور فرعون کی پوزیشن کیسے بدل گئی نا، کہ اب وہ بادشاہ وقت کے سامنے ایک غلام کے فرد کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے مجرم کے سامنے. اس وقت فرعون مجرم ہے، رب العالمین کے نافرمانی کرنے والا، اور موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہیں اسے بتانے کے لیے. اور پھر دوسرا مطالبہ کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. موسیٰ علیہ السلام کو 2 مشن دیے گئے تھے، کہ فرعون اور آل فرعون کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کروانا. اللہ کی زمین کو، اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ زمین سے فساد کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بندوں کو اللہ کی بندگی میں لا کر فساد کو دور کرنا، یہ ہر رسول کا کام رہا. اور اس وقت مصر میں سب سے بڑا فساد یہ ہو رہا تھا کہ لاکھوں جو افراد بنی اسرائیل کے
تو غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے بچوں کو جب چاہے وہ قتل کرنے کی مہم چلا دیں آل فرعون، تو اسی ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قالا کہا، علم کیا نہیں، نربکا فینا ولیدن۔ اب فرعون کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا نہیں، نربکا ہم نے پرورش کی، فینا ہمارے درمیان، ولیدن، ولیدہ جو ہے ولدہ کی تصغیر، چھوٹا بچہ جیسے انفینٹ کو کہا جا رہا، ولیدہ بالکل جب چھوٹے بیبی تھے، جب سے تم ہمارے پاس پرورش پا رہے تھے، وَلَبِثْتَ فِينَا ہمارے درمیان تو رہا، من عمرک سنین اپنی عمر کے کئی سال، اپنے عمر کے کئی سال ہمارے سامنے گزارے۔ دوسری آیت بھی ساتھ ہی دیکھ لیں، وَفَعَلْتَ اور پس کیا تم نے، فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ جو کیا تو نے، جو کام وہ کر گیا تو، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو ہے ناشکروں میں سے، کافرین میں سے، کفر کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ اور بلکہ شروع میں جو آیت 18 ہم دیکھ رہے تھے، قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا، رب کے معنی بھی یہاں پہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پالا۔ اور جب یہاں پہ جو کس طرح سے وہ بات کرتا ہے، ایک تو پردہ بھی رکھ رہا ہے نا کہ جو تم نے کیا وہ نہیں اس نے ظاہر کیا کہ تم کیا کر کے گئے، اس طرح سے حضرت موسیٰ پہ جیسے احسان کر رہا ہو، اگرچہ دربار میں موجود سبھی لوگ جانتے تھے کہ کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ پیچھے سورہ طٰہٰ میں بھی اشارہ ہی تھا کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس کے پھندے سے نکالا۔ اس واقعے کی تفصیل جانتے بھی ہیں کہ کس طرح ایک اسرائیلی کو بچانے کی کوشش میں آل فرعون کے ایک آدمی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھوسے سے کام تمام ہو گیا تھا۔ تفصیل انشاءاللہ آگے سورہ قصص میں ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کی تھی اور فرعون کیا بات کر رہا ہے، کیا جواب اس کا دے رہا ہے۔ جو بات موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کا تو وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا، حق بات کو ماننا نہیں ہے، بڑے سیاستدان ہی ہے اور وہی بات کرتا ہے جو ایسے موقع پر شریر لوگ کر سکتے ہیں، حق بات کہنے والے کی ذات پر ہی حملہ کر کے انہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے ان کو خاموش کروانا چاہیں۔ تو پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ تم پر ہمارے احسانات ہیں، تم ہمارے گھر میں پل کر جوان ہوئے ہو، جیسے کہہ رہے ہو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ اگر ہم سے اس طرح بات کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ آل فرعون کے ایک آدمی کو یعنی قبطی کو تم نے قتل کر دیا تھا، گویا کہہ رہا ہو کہ تم تو اتنے بڑے مجرم ہو، جیسے کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ بات کہنے میں کس طرح وہ انٹیمیڈیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے نا حضرت موسیٰ کو، پورے دربار میں ان کو شرمندہ کرنا چاہ رہا ہو، وہ جو بات کہہ رہے ہو انہیں جو مقام اس گفتگو کے دوران ہی جو مل رہا ہے اس سے ہی ان کو گرانے کے لیے وہ اس طرح کی وہ بات کرتا ہے، وہ یاد دلاتا ہے۔ اس سے اور کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور آگے اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔